ناظرین، انمول نیوز پر اب وقت ہوا جاتا ہے پروگرام سچ کی آواز۔ مہمان راجہ باسط تاج، صدر مسلم لیگ نون یوتھ ونگ آزاد کشمیر گلف ریجن۔ آئیے دیکھتے ہیں پروگرام سچ کی آواز کامران مشتاق چوتائی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سچ کی آواز کے ساتھ کامران مشتاق چوتائی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد کشمیر کی سیاست میں اپنا ایک مقام رکھنے والے مسلم لیگ نون یوتھ ونگ آزاد کشمیر گلف کے بانی صدر محترم راجہ باسط تاج صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ان کو اعزاز حاصل ہے کہ یہ مسلم لیگ نون یوتھ ونگ گلف کے جو آزاد کشمیر کے جو بانی صدر ہیں۔ راجہ باسط تاج صاحب، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ محترم راجہ باسط تاج صاحب، آپ مسلم لیگ نون یوتھ ونگ آزاد کشمیر گلف کے جو ہیں بانی صدر ہیں۔ سر، ہمیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ آپ نے باحیثیت یوتھ ونگ گلف آزاد کشمیر کے صدر کے گلف کے اندر جو یوتھ تھی، جو مختلف جگہوں پہ ڈیوائڈ تھی، ان کو مینیج کرنے کا سسٹم نہیں تھا۔ سعودیہ کے اندر، عمان، یو اے کے اندر وہ اپنے اپنے سسٹم میں لگے ہوئے تھے۔ تو آپ نے باحیثیت گلف یوتھ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد یوتھ کے لیے گلف کے اندر کیا خدمات سر انجام دی، اور اس وقت جو یوتھ گلف ہے وہ کس جگہ پہ کھڑی ہے؟ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے کامران بھائی، میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں موضوع کیا اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع بخشا۔ جو آپ کا سب سے پہلے سوال ہے کہ یوتھ کو ہم نے گلف کے اندر کیسے منظم کیا، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہر چیز آپ ان آئینہ ہے، آپ نے سارا پرنٹ میڈیا گلف کا یوتھ کا آپ نے سنبھالا۔ آپ کو سب چیز کا پتہ ہے کہ متحدہ عرب امارات میں یوتھ کا ایک بڑا مضبوط سیٹ اپ ہے الحمدللہ۔ اسی طرح ہم نے عمان کے اندر اس کا سیٹ اپ بنایا۔ اسی طرح سعودیہ کے اندر الحمدللہ جو ہے یوتھ ونگ جو ہے وہ بہت ہی مضبوط ہے الحمدللہ، بڑی ایک ابھرتی ہوئی قوت کے ساتھ جو ہے وہ منظم ہے۔ اور اسی طرح ہم نے قطر میں اور کویت میں بھی اس کے عہدیدار گلف کے موجود ہیں، اور انشاءاللہ تعالی گلف کی جتنی ریاستیں ہیں، 7 کی 7 ریاستوں میں الحمدللہ ہم نے ایک گلدستے کی مانند جو ہے اس کو کٹا کیا ہوا ہے، اور گلف یوتھ ایک مضبوط قلعے کی مانند ہے انشاءاللہ تعالی۔ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گلف کے اندر یوتھ کے لیے جو آپ کی خدمات ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ باسط تاج صاحب، ایک سوال جو میں آپ سے پوچھنا، میری خوش قسمتی ہے کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں آپ کا موقف جو ہے وہ تمام پوری آزاد کشمیر اور پاکستان کے اندر جو مسلم لیگ نون کے چاہنے والے ہیں ان تک پہنچاؤں گا۔ مسلم لیگ نون یوتھ نے آزاد کشمیر کے اندر 2016 کے انتخابات میں بھرپور حصہ لیا، اور بالخصوص اوورسیز کے اندر جو یوتھ ونگ تھی اور گلف کی جو یوتھ تھی، اس نے سوشل میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں اور ہر لحاظ سے وہ جو ہیں وہ کچھ لوگ اپنے کام کاج چھوڑ کے یہاں سے الیکشن مہم میں حصہ لینے کے لیے گئے۔ کیا وجہ بنی کہ حکومت آزاد کشمیر نے یوتھ کو جو ہے وہ بالکل اگنور کیا، نظر انداز کیا، اور بالخصوص گلف کو بالکل نظر انداز کیا، سیاسی ایڈجسٹمنٹ میں بالکل ان کو حصہ نہیں دیا گیا؟ اس کی کیا وجہ ہے سر؟ کامران بھائی، میں آپ سے ایک بات آپ کی کلیئر کرتا چلوں۔ مجھے ایک چیز پہ مطلب آپ سے وہ کیا کہتے ہیں، میں اس پہ آپ سے نہیں کروں گا، اختلاف رکھوں گا۔ بات اس طرح کی ہے کہ حکومت آزاد کشمیر نے آتے ساتھ ہی جب ان کی حکومت بنی ہے، یوتھ کو انہوں نے اکاموڈیٹ کیا ہے۔ آپ کے 10 اضلاع کے 10 کوارڈینیٹر لگے ہیں یوتھ کے، تو وہ یوتھ ہی میں سے تھے نا۔ اوورسیز کے اندر سے حکومتی کوئی نمائندہ نہیں آزاد کشمیر کا سر۔ میری عرض سنیں سر، بات یہ کہ سب کو ناراض بھی نہیں کیا جا سکتا، سب کو خوش بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی یہاں پہ اب ایک پرابلم یہ بھی تھا کہ جہاں پہ پی ایم صاحب نے جو ہے فاروق اظہر صاحب نے یوتھ کو زیادہ اکاموڈیٹ کرنا تھا، وہ تھا بلدیاتی انتخابات۔ بلدیاتی انتخابات ہوئے نہیں، یوتھ کو وہاں پہ ہم نے صرف باتیں ہی سنی سر، اس میں عملاً تو ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ درست کہہ رہے ہیں، یہ ایک لائعمل ہے نا۔ اب یہ لائعمل اوپر لیول تک ہے۔ یہ گورنمنٹ میں مطلب اصلاحات کی ضرورت تھی، انہوں نے یہ بلدیاتی انتخابات کروانے تھے، یوتھ نہیں کروانے تھے، یوتھ نے حصہ لینا تھا۔ پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں فاروق اظہر صاحب کی بہت اچھی پالیسی ہے کہ انہوں نے 10 اضلاع سے 10 کوارڈینیٹر لیے۔ یہ آپ کی جو ان کے سب اس ٹائم پی آر او لگے ہوئے یوتھ سے ہے نا، باہر سے تو نہیں آئی، وہ تنظیم کے باقی حصوں میں سے تو نہیں ہے، تمام یوتھ کے تو ساتھی ہیں۔ رہی بات گلف کی، تو بات میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ سب ساتھیوں کو بھی خوش نہیں کیا جا سکتا، سب کو ناراض بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میں پھر بھی شکر گزار ہوں فاروق اظہر صاحب کا، جو انہوں نے یوتھ کے ساتھیوں کو اکوموڈیٹ کیا، ان کے کام جو ہیں، ان کے معاملات جو ہیں، ان کے بارے میں وہ پوچھ رکھتے ہیں اور پتہ خبر رکھتے ہیں۔ یہ بات بھی آپ کی، یہ تفصیلات بھی آپ کی درست ہیں کہ جس طرح یوتھ کو نمائندگی ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی۔ اس کی وجہ یہ کہ جماعت کے پاس مینڈیٹ ہی اتنا آ گیا،
یہ تو آپ ہی سمجھتے ہو نا، جب مینڈیٹ ہی اتنا آ گیا کہ کس ساتھی کو خوش کریں اور کس کو ناراض کریں. بڑے منجے ہوئے جو ہیں سیاستدان اور کارکنان اس وقت جو ہے وہ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب اس وجہ سے بیٹھے ہوئے کہ لوگ مطلب بہت ہی زیادہ، مطلب الحمدللہ میں یہ کہوں گا کہ جماعت کو مینڈیٹ زیادہ مل گیا، جس کی وجہ سے چند لوگ جو ہیں وہ اکاموڈیٹ نہ ہو سکے. یہ وجہ تاج صاحب آپ کی بات درست ہے، لیکن ایک بات اور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو یوتھ کا عہدہ ہوتا ہے سر، یہ نوجوانوں کے لیے ہوتا ہے. آپ جیسے نوجوان، باصلاحیت نوجوان جو یوتھ کو آپس میں متحد رکھ سکتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ آزاد کشمیر کے اندر اور اوور آل بھی مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کے عہدے جو ہیں وہ ایسے لوگوں کو دیے گئے ہیں جو شاید یوتھ میں کسی صورت میں آتے ہی نہیں ہیں. آزاد کشمیر کے اندر آپ کا گلف یوتھ، آزاد کشمیر کا مرکزی صدر جو ہے وہ اس ایج میں ہے کہ وہ یوتھ کہ خود کو یوتھ تصور کرنا بھی میرے خیال سے تو کیا وجہ ہے کہ نوجوانوں کو آگے نہیں لایا جا رہا سر؟ آپ دیکھیں کہ آزاد کشمیر کے اندر اور گلف کے اندر بھی آپ دیکھیں. بالکل آپ کی بات درست ہے میرے بھائی، میری عرض سنیں. یہ جو عہدے ہوتے ہیں، یہ کوئی صدر ہوتا ہے یا یوتھ کا صدر بنایا جاتا ہے، یہ کوئی متحرک بندہ بنایا جاتا ہے. تو اس کے بعد کیا کہتے ہیں ایج لیمٹس ہیں. ابھی ایج لیمٹ کی کوئی پالیسی جو ہے مرکز کی طرف سے نہیں ہے. مرکز میں بھی جو ہے وہ ہمارے جو محترم صدر صاحب ہیں اس ٹائم، کیپٹن صفدر صاحب، ان کی ایج بھی آپ دیکھ لیں. یہ جماعت میں ایک سیٹ اپ چلتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں دوسری جماعتوں میں، پیپل پارٹی کو دیکھ لیں، ان کے یوتھ کے صدور کو دیکھ لیں، اور دیگر جماعتوں کو بھی دیکھ لیں. اس میں ایج لمٹ کہیں پہ بھی کوئی مینشن نہیں کی گئی. نہیں ہونا چاہیے، میں نہیں کہتا نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ کو ایک بات میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یوتھ میں میچیورنس آتی ہے 30 کے بعد. 30 سے لے کے 40 تک کی جو ایج ہے یہ یوتھ کے لیے سیوٹیبل ہے. اور ایسا بندہ، ایسا کارکن 50 پلس آپ کے یوتھ کے عہدیدار ہیں سر، یہ بات بھی اب یاد رکھیں. میں کہہ رہا ہوں نا 50 پلس ہمارے صدر صاحب 50 پلس ہیں، کیپٹن صدر صاحب 50 پلس ہیں. جو ہمارے آزاد کشمیر کے صدر صاحب ہیں محترم نیف ملک صاحب، وہ بھی تو 50 پلس ہی ہیں نا. اب بات اس طرح کی ہے، یہ ہمارا اوپر سے ایک سیٹ اپ چل رہا ہے. تو اس کو ہم، اور میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ ایسے عہدے کے لیے ایک ذمہ دار، نہ بکنے والا، نہ جھکنے والا، اور جماعت کو مضبوط اور متحرک کرنے والا شخص، ایسا ہی شخص اس عہدے کے لیے موزوں اور قابل قبول ہے. تو پھر سر یوتھ کا نام اسے ہٹا دیں، پھر مسلم لیگ ہی رکھ دیں. پھر یوتھ کا مطلب کیا ہے سر؟ آپ مجھے یہ سمجھا دیں پلیز. دیکھیں سر، آپ کی بات درست ہے. یوتھ ایک، دیکھیں یوتھ ہماری جو ہے، اب ہمارے پاس ایم ایس ایف جو کالج لیول تک ہے، ایم ایس ایف کی بھی مسلم اسٹوڈنٹ فاؤنڈیشن ہے، اس کی بھی ایک مطلب جو ہے وہ بھی چلتے ہیں، لوگ 30 تک جاتے ہیں. اس کے بعد یوتھ آتی ہے 30 کے بعد. ایٹ لیسٹ آپ کی بات کرنا جو ہے، میں مانتا ہوں اس کو کہ یہ جو ہماری یوتھ ہے اس کی ایک ایج لمٹ ہونی چاہیے. میں مور دین 30 سے 35 36 تک جو ہے ایک لمٹ ہونی چاہیے یوتھ کی. اس کے بعد اس کو جو مسلم لیگ جو بھی جماعت ہے، مرکزی جماعت کا حصہ ہونا چاہیے. یہ میں مانتا ہوں. صاحب جو سیاسی کارکن ہوتا ہے، سیاست کے اندر اختلاف رائے کا حق ہوتا ہے. آپ ہمیں، ہمارے ناظرین، ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ مسلم لیگ نون کی آزاد کشمیر کی جو 4 سالہ کارکردگی ہے، اس کے اوپر آپ ایز ایک پارٹی کے سینئر عہدیدار ہیں اس ٹائم، تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ حضرت میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دیکھیں ہماری جماعت نے، ہماری حکومت نے الحمدللہ اچھے کام بھی کیے. یہ چیز بھی آپ مانیں. کوتاہیاں ہر جگہ ہوتی ہیں، ہر حکومت میں اچھی بری چیزیں لگی رہتی ہیں ساتھ ساتھ میں. آپ یہ دیکھیں سب سے بڑا قائد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان صاحب کا جو کام ہے، وہ ہماری کشمیر کی نسل پوری بھی اس کا مطلب حق ادا نہیں کر سکتی، اس کا احسان نہیں اتار سکتی. راجہ فاروق حیدر نے ہماری کشمیری قوم پہ کتنا بڑا احسان کیا، جو 13ویں آئینی ترمیم جو ہے انہوں نے جو ہے پاس کروائی. ہمیں آزاد کشمیر کے لوگوں کو ان کا حق خود ارادیت جو ہے وہ انہوں نے اس کو جو ہے وہ اب ایک قسم کا منظور کروایا. اس کے بعد NTS کا نفاذ، پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں PSC میں اصلاحات، اس کے بعد کیا کہتے ہیں آپ کی جو ٹورزم کوریڈور ہے، آپ کے جتنے بھی ہیں دوسرے جو محکمہ جات ہیں، ان میں اصلاحات کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں فاروق حیدر صاحب کی حکومت میں بہت اچھے کارنامے ہیں ان کے. کیا وجہ ہے کہ 4 سالہ دور میں آزاد کشمیر کے اندر آپ کی حکومت جو ہے وہ کوئی میگا پروجیکٹ نہیں لا سکی، کوئی یونیورسٹی نہیں لا سکی، کوئی اسٹیڈیم نہیں لا سکی، کوئی ایئرپورٹ نہیں لا سکی؟ اس کی کیا وجوہات ہیں سر؟ تمام پرانے پروجیکٹ وہ میرے دل میں آ رہے ہیں. نہیں، آپ کی معلومات درست نہیں ہے.
जहाँ तक यूनिवर्सिटी है, बाग यूनिवर्सिटी आपके हमारे दौर में बनी है। सर ये पाकिस्तान पीपल पार्टी सरदार कमर ज़मान पाकिस्तान पीपल पार्टी के दौर की सरदार याकूब साहब की दी हुई की सर। चलो मंजूर उन्होंने की, पैसा ये फारूक हैदर की गवर्नमेंट से जा रहा है ना, लगा तो वही रहे, तबीरात अभी भी मेरे ख्याल में 1 माह पहले फारूक हैदर साहब गए और वो यूनिवर्सिटी को जो है उसको आगे किया है, उन्होंने प्रमोट किया है। ऐसी बहुत सी काम कर रहे हैं। आप टूरिज्म मेगा प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, टूरिज्म कॉरिडोर किसने ला के दिया? फारूक हैदर साहब ने ला के दिया, इन्हीं का विजन था ना। जी मसला नहीं है। तो अच्छा बासत ताज साहब, मैं आपसे ये सवाल पूछने वाला था कि पाकिस्तान के अंदर टाइगर फोर्स नामी एक फोर्स बनाई गई थी, जिसका मकसद ये था कि जो कोरोना वायरस से मुतासरा लोग हैं, जो बेरोजगार हो गए, जो उसमें मुश्किल में फंस गए, उनको अकोमोडेट करने के लिए पाकिस्तान के अंदर जो है लॉकडाउन खत्म हो गया तकरीबन। टाइगर फोर्स नामी कोई फोर्स हमें पाकिस्तान और आजाद कश्मीर और किधर भी नजर नहीं आई। सर वो फोर्स किधर गई? इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? वो कौन लोग थे, कौन सी फोर्स थी? जनाब कामरान भाई, आपने जो टाइगर फोर्स का नाम लिया, ये एक लॉलीपॉप था। मैं नहीं समझता इस चीज को कि इन्होंने कोई काम किया। आपने खुद देखा कि पाकिस्तान में आप कितनी नजर आए, क्या इन्होंने काम किया है। सियालकोट में एक बंदे ने पिक्चर लगाई और मतलब उसकी पिक्चर जो है वो इमरान खान साहब, पीएम साहब ने अपनी ट्विटर अकाउंट से शेयर कर दी कि टाइगर फोर्स काम कर रही है, और उसी शख्स ने तब्दील की है, अलग किसी टाइगर फोर्स के साथ नहीं है। तो ऐसी जो है क्या कहते हैं, ये टाइगर फोर्स एक लॉलीपॉप था, एक ड्रामा था, आवाम के साथ खेलने का, और कुछ नहीं। मैं तो ये समझता हूं। बासत ताज साहब, मुझे बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं, लोग आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, बहुत से लोग, लेकिन क्योंकि मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करूंगा। सवाल यह है कि नौजवान आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि राजा बासत ताज साहब, जिस तरह से आपने गल्फ के अंदर यूथ विंग को मुतहिद किया, मजबूत किया, आप एक मुतरफ सियासी कारकुन हैं, क्या आइंदा आपका इंतखाब आजाद कश्मीर की इंतखाबी सियासत में कदम रखने का कोई प्रोग्राम है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इतना कोई बड़ा कोई वो नहीं हूँ, कोई उम्मीदवार नहीं हूँ किसी जनाब किसी हल्के से। अलबत्ता मैं एक अदना सा कारकुन हूँ जमात का, और इंशाल्लाह जमात की मजबूती के लिए दिन रात एक करूंगा, और जमात की मजबूती के लिए हर सफ़े अव्वल पे इंशाल्लाह ताला आप मुझे मौजूद पाएंगे। और दूसरा जो इंतखाबात हैं वो तो अभी बहुत दूर की बात है। ना मेरा इतना कोई सेटअप है, ना मेरी ऐसी सोच है कि किसी इंतखाब की तरफ जाया जाए। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने मौका दिया, अल्लाह ताला ने जो है ये जो है अगर कोई ऐसा स्टेज पे लाया तो इंशाल्लाह ताला वो स्टेज भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। बासत ताज साहब, अपनी जमात के कारकुनों को, बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून यूथ विंग गल्फ के कारकुनों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं इस टाइम जो करंट सिचुएशन है कोरोना की, जो इस टाइम पूरी दुनिया एक कर्ब और मुसीबत से गुजर रही है, अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश है। इसके मौके पे मैं तमाम दोस्तों साथियों से यही गुजारिश करूंगा कि वो जहाँ पे हैं, जिस जगह हैं, अपने आप को वहीं पर आइसोलेट करें। हालात ख़राब हैं, पाकिस्तान में भी जाके आप मतलब देखें कि कोई आपको प्रॉपर रिलीफ नहीं मिल रहा। और दूसरा नंबर, यहाँ से जो फ्लाइट जा रही है दुबई से या किसी कंट्री से भी जा रही है, मोस्टली उसमें लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं कोरोना से। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हालात बेहतर होने दें और जहाँ पे हैं वहीं रहें, किराए कम होने दें फ्लाइट्स के, और एक स्मूथ माहौल आने दें। उसके बाद आप जो है आप पाकिस्तान जाएं, अपने घर वालों में जाएं, सबको मिलें। अभी इस मौके पे जाके आपको नहीं पता इसकी सिम्पटम्स आपके साथ हैं या नहीं है, आप अफेक्टेड हो कोरोना से या नहीं हो, तो आप पाकिस्तान में जाके अपने प्यारों को भी जो है इसमें जो है क्या कर दो, उनको भी इस कर में मुबतला कर दो। तो मैं ये सब कोई इसमें समझदारी की बात नहीं है। तो मैं गुजारिश ही करूंगा तमाम साथियों को से कि आप जिस जगह है वहीं रहें और अपने आप को आइसोलेट करें और इंतजार करें, इंशाल्लाह ताला ये जिंदगी फिर मुस्कुराएगी। बहुत शुक्रिया मोहतरम राजा बासत ताज साहब, आपने हमें टाइम दिया। आपके इस कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया।